آج کی اہم خبروں پر مشتمل IBC اردو کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ناصر فرید۔ آج 16 فروری 2025 شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبروں کا خلاصہ۔ 4 خواتین کو سعودیہ اسمگل کرنے میں پنجاب پولیس کی سابق اہلکار ملوث نکلی۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کا مرکز بنائیں گے۔ عمران خان کا عید کے بعد احتجاج کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ بانی PTI نے نوجوانوں میں مایوسی پھیلائی ہے۔ سندھ حکومت کا مزید 5 لاکھ گھروں کو سولر سسٹم دینے کا فیصلہ۔ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد کا لندن میں احتجاجی مارچ۔ پانی کی کمی کے باعث پنجاب میں گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ پاک بھارت ٹاکرے کے اضافی ٹکٹس بھی فوراً فروخت ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے مطابق کراچی سے 4 خواتین کو مبینہ طور پر جبری مشقت کے لیے سعودی عرب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر 4 خواتین کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان خواتین میں شازیہ بانو، ضمیر اعظم، لبنہ اور ثنا شہزادی عمرے کی مسافر تھیں۔ بظاہر متاثرہ خواتین عمرہ ویزوں پر سعودی عرب جا رہی تھیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق متاثرہ خواتین کو جبری مشقت کی غرض سے سعودی عرب بھجوایا جا رہا تھا۔ متاثرہ خواتین اس سے قبل بھی سعودی عرب جا چکی تھیں۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے کہ خواتین کو سعودی عرب بھجوانے میں آسیہ نامی خاتون ملوث ہے، جو پنجاب پولیس کی سابقہ ملازم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سپر سیڈرز کے نتائج پر اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صوبے کو جدید زرعی ٹیکنالوجی کا مرکز بنائیں گے۔ ایک بیان میں مریم نواز نے کہا کہ سپر سیڈرز سے زراعت میں جدت کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ ایگریکلچر میکنائزیشن صرف آغاز ہے، زراعت میں مزید انقلابی اقدامات کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ لیبر کاسٹ، وقت اور ایندھن کی بچت سے کسانوں کو بڑا ریلیف ملا۔ ہمارا مشن کسانوں کی خوشحالی، زراعت میں جدت اور ترقی ہے۔ پیداواری لاگت میں کمی اور زیادہ منافع ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے۔ عمران خان کے وکیل فیصل چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان نے عید کے بعد احتجاج کی تجویز دی ہے اور اس حوالے سے اسد قیصر کو عوامی پاکستان پارٹی، جماعت اسلامی، GDA اور دیگر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کا ٹاسک بھی دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی میں سب کا احتساب ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی بات کھل کر کرتا ہے۔ کیا شیر افضل کو معلوم نہیں ہماری جماعت موروثی نہیں؟ بیرسٹر گوہر بھی کڑوی باتیں سنتے ہیں، لیکن وہ بہادر شخص ہے۔ شعیب شاہین اور فواد چودھری کے درمیان اڈیالہ جیل میں ہونے والی لڑائی پر فیصل چودھری نے کہا کہ وہ فواد چودھری کی جانب سے شعیب شاہین کو تھپڑ مارنے کے عمل کی حمایت نہیں کر سکتے اور یہ عمل نامناسب ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آج ملک کا نوجوان مایوس ہے اور اس میں بانی PTI کا کردار ہے۔ جرمنی کے شہر میونخ میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے جس سے ہم نمٹ رہے ہیں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کیسے چلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانس میں AI کانفرنس ہوئی جہاں دنیا نے ٹیکنالوجی پر بات کی، پاکستان کہاں تھا؟ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں کر رہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام اور دیگر مسائل پر غور کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ کابل میں نئی حکومت کے بعد سے ماحول تبدیل ہوا اور دہشت گردی کے واقعات بڑھے ہیں۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تمام ادارے ایک دائرے میں کام کریں، سیاستدان بھی اپنے دائرے میں رہ کر کام کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ اس سال مزید 5 لاکھ سولر سسٹم تقسیم کریں گے۔ سکھر میں گفتگو کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ اس سال 2 لاکھ سولر سسٹم دینے کا فیصلہ کیا تھا، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تقسیم کیے جائیں گے، جن میں سے 50,000 سولر سسٹم آ چکے ہیں اور باقی جلد آنے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر مزید 5 لاکھ سولر سسٹم اسی سال غریبوں کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں 15,000 ٹن کچرا اکٹھا کر رہے ہیں، جس سے 50 میگا واٹ بجلی بنانے کا منصوبہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن میں احتجاجی مارچ کیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہزاروں لوگوں نے امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا، جبکہ مظاہرین نے امریکی صدر اور اسرائیل کے خلاف قبضہ نہیں، آزادی، غزہ برائے فروخت نہیں، نسلی صفائی نامنظور کے نعرے لگائے۔
چند دن قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کر لے گا جبکہ غزہ کے لوگوں کو کسی اور جگہ منتقل کیا جائے گا، جس کے لیے اردن اور مصر سے بات ہو رہی ہے۔ پنجاب بھر میں گندم کی فصل کو اس وقت پانی کی اشد ضرورت ہے، تاہم بل صفائی کے لیے نہریں بند ہونے اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ کسانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی علاقوں میں تو کسان نکاسی آب کے نالوں سے کھیتوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بارانی اور نہری رقبے برابر ہو گئے ہیں، 2 مہینے سے پانی بند ہے، جس کے باعث فصل کی نشو و نما بھی شدید متاثر ہے۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت بڑھنے کے ساتھ گندم کی فصل کے لیے پانی کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے۔ نہری پانی اور بارش نہ ہونے کے باعث کسان ٹیوب ویلوں سے کھیتوں کو سیراب کریں۔ فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے زمینی پانی کے استعمال میں ایک قباحت یہ بھی ہے کہ اکثر علاقوں میں زیر زمین پانی انتہائی غیر معیاری ہے۔ گندم کی فصل کو درپیش حالیہ خشک سالی موسمیاتی تبدیلیوں کے فصلوں پر اثر انداز ہونے کا ایک فکر انگیز مسئلہ ہے، جس سے نمٹنے کے لیے جامع منصوبہ بندی کی اشد ضرورت ہے۔ دبئی میں شائقین کرکٹ نے ایک بار پھر ٹکٹ خریدنے کی بازی جیت لی۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 میں پاک بھارت ٹاکرے کے اضافی ٹکٹس بھی فروخت ہو گئے۔ بھارتی ٹیم نے بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ ICC نے شائقین کرکٹ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے چیمپئنز ٹرافی میں دبئی میں بھارت کے ہونے والے میچز کے آن لائن اضافی ٹکٹس کے فروخت کرنے کی نوید سنائی تو کرکٹ کے دیوانوں میں خوشی کی لہر توڑ گئی۔ سب سے زیادہ دلچسپی شائقین نے کرکٹ کے سب سے بڑے مقابلے پاک بھارت میچ کے ٹکٹ خریدنے میں دکھائی، جس کے اضافی ٹکٹس منٹوں میں ہی بک گئے۔ جو شائقین پہلے ٹکٹس خریدنے سے رہ گئے تھے، انہوں نے یہ ٹکٹ فوراً ہی خرید لیے۔ یہ میچ 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل مزید خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔